أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو بہت سارے انعامات عطا کیے ہیں ان میں ایک عظیم انعام رمضان المبارک، قرآن مجید اور ان کے بعد لیلۃ القدر کا اس امت کے لیے وجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پوری خاص سورت نازل کی ہے سورۃ القدر کے نام سے، اس عظیم انعام کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے بڑی قدر و منزلت والی رات کا انتخاب کیا، اور یہ پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ نزول کے لیے مہینوں میں سے رمضان کو منتخب کیا گیا، اور رمضان المبارک میں پھر اس کی راتوں میں سے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا گیا۔ اور سورۃ دخان کی ابتدا میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لیلۃ المبارکہ بھی ہے، اس میں برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم لیلہ ہے، کتنی عظیم رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ وزنی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ عبادت کی جائے، دعا کی جائے، التجا کی جائے، رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، فیوچر کو پلان کیا جائے، اللہ کی رحمت کا سوال کیا جائے، ہر اعتبار سے صدقات کیے جائے، حصول علم کیا جائے، یہ سارے امور اگر انسان 1000 مہینوں کرتا رہے اور صرف اس رات کے اندر ایک دفعہ کر لے تو اس رات کے اندر یہ جو اعمال کیے گئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر خیر، ان 1000 مہینوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ بہتر ہیں، زیادہ وزنی ہے، زیادہ اہمیت۔ تنزل الملائکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف العشر الاول من رمضان، یکم رمضان سے 10 رمضان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی، لیلۃ القدر نہیں بھی اعتکاف کچھ لوگ ختم کر کے چلے گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنہوں نے اعتکاف کیا تھا وہ واپس آ جائیں، لیلۃ القدر مقصد تھا اعتکاف کا وہ نہیں ملی۔ عشر اوسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، لیلۃ القدر نہیں ملی، کچھ لوگ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ جنہوں نے اعتکاف کیا تھا واپس آ جائیں۔ پورا رمضان المبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اس ایک رات کی تلاش کے ساتھ۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ رات آخری عشرے کے اندر وتر کے اندر ہے، طاق راتوں کے اندر۔ جب یہ عشرہ داخل ہوتا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، پوری رات قیام کیا تھا، ایقظ اہلہ، خود اکیلے نہیں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ بیدار کرتے اور عبادت میں ان کو شریک کرتے، شد مئزرہ، خاص اہتمام کرتے کہ اس عشرے کے اندر کوئی معاملہ آپ کو تنگ نہ کرنے پائے اور آپ کی عبادت اور آپ کا رب کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو ملتوی نہ کرنے پائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت۔ تو میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ عظیم انعام عطا کیا ہے لیلۃ القدر کی شکل میں، اس کا حصول اتنا عظیم ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت تو لکھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے ساتھ وعدہ ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسے سیام گناہوں کی سابقہ گناہوں کی معافی کا ایک باعث ہے، جیسے قیام رمضان المبارک کا سابقہ گناہوں کی معافی کا ذمہ دار ہے، اسی طرح لیلۃ القدر جس بندے نے ایمان و احتساب کے ساتھ رب العالمین کے حضور عبادت میں
بسر کر دی، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر۔ تو میرے اور آپ کے معمولات میں ان ایام کے اندر بالکل بھی سستی اور تہاون تکاسل نہیں ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر کا ہدف بالکل واضح ہے، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں موجود ہے، اور آئی ان واقفت لیلۃ القدر ما اقول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ رب العالمین سے آپ نے یہ مانگنا ہے، الفاظ یہ ہونے چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو سراپا مغفرت ہے، معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دو۔ معلوم ہوا اس رات کے اندر جو احتساب ہے، احتساب یہ ہے کہ جہاں ہمارے تعلقات خراب ہیں، جہاں معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، ان کو برابر کر لیا جائے، درست کر دیا، یہ محاسبہ کیا گیا، جو باہمی رنجشیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اپنے دل کو سب کے بارے میں صاف کر کے پھر رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھ میں لائے جائیں کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میری اور آپ کی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے آپس میں معاملات کی خرابی ہے، یا اللہ کے ساتھ معاملات کی خرابی ہے۔ تو اگر ہم نے اس رات کے اندر یہ ہدف پا لیا کہ آپس میں معاملات اصلاح کر لی ان کی، اور رب العالمین کے ساتھ صلح صفائی کر لی، گناہوں کی معافی مل گئی، تو ہماری ترقی کے سارے راستے کھل گئے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ ہدف اللہ کی طرف سے دیا گیا، قرآن کی شکل میں قیام کیا تو بھی یہ ہدف حاصل ہو گیا، سیام سے بھی، اور اگر کوئی اس سے کمی کوتاہی ہو گئی تو لیلۃ القدر اس مدعوے کو پورا کرنے کی مجھے اور آپ کو اس آخری عشرے کے اندر بہت اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص صلاۃ العشاء اور صلاۃ الفجر ہمیں جماعت کے ساتھ مس نہیں کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے قیام کیا رات ان کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام دے رہا اور قیام ختم کیا تو کہنے لگے اللہ کے نبی لو ان نفلت بقیۃ لیلتنا، آپ باقی رات کا حصہ بھی قیام کروا دیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو علم نہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کا قیام عطا کرتے ہیں۔ امام کے ساتھ قیام کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح صلاۃ الفجر صلاۃ العشاء جماعت کے ساتھ صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام اللیل نصف اللیل، آدھی رات کا قیام کا اجر ملتا ہے اگر انسان صلاۃ العشاء جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ من صلی الفجر فی جماعہ، اور جو صلاۃ الفجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے فکأنما قام اللیل کلہ، اللہ کے حضور ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری رات قیام۔ یہ شارٹ پیکج ان لوگوں کے لیے جو رات میں ڈیوٹی پہ کہ کم از کم وہ صلاۃ الفجر صلاۃ العشاء مس نہ کرے، لیلۃ القدر کا اللہ رب العالمین سے ان کو ان کی مجبوری کی وجہ سے پیکج اس طرح حاصل ہو جائے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ راتیں اور یہ ایام جو آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں ہم، بہت ہی عظیم ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ان راتوں میں میری اور آپ کی کیا روٹین ہے، اس کی نگرانی کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے رب العالمین کی طرف سے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو تو اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت قرآن مجید جو رمضان میں میرا اس سے مشغول ہے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں، دعا میں، اللہ رب العالمین کو منانے کے اندر ان کا تو معاملہ بہت اچھا رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور ان کی اٹینڈنس بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ ذکریہ ہے جو ان ایام کے اندر، ان لیالی کے اندر، اس آخری عشرے کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے اس عشرے سے خوب محظوظ ہو، مستفید ہو، رب العالمین کو راضی کر لیں، ترقی کے راستے اپنے لیے کھلوا لیں۔ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فیہا یفرق کل امر حکیم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع نہ ہونے تک سلامتی اور امن تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس سے حد وافر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ان عبادات کو کما حق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارا سیام اور قیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔